کہ اگر کسی کی گردن بسنت والے دن 3 دن بسنت میں کسی کی گردن کٹی اور لہو بہا، اب یہ قوم پتنگ بازی کرے گی نا؟ تو ان سے پوچھیں حالات اب ٹھیک ہو گئے؟ ٹی وی پہ خبر چلتی ہے کہ لاہوریے پتنگ بازی کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے، روزانہ خبر چل رہی۔ کل میں اتفاقاً ایک شادی میں گیا ہوا تھا، شاہ جمال ایک پیر صاحب کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بہت اصرار کیا، واپس لبرٹی چوک سے آیا، کروڑوں روپے کی پبلسٹی کی ہوئی ہے، کروڑوں روپے۔ وہ کسی کی جیب سے پبلسٹی ہے یا سرکاری خزانے سے ہے؟ بولیں تو صحیح، اونچی ذرا۔ تو تمہیں کس نے بے شرم و اختیار دیا ہے کہ تم سرکاری خزانے سے ہمارا پیسہ اپنی پبلسٹی پہ اڑاؤ؟ کس نے اختیار دیا؟ جس قوم کے پاس بل دینے کو پیسے نہیں ہیں، جن کا 2 وقت چولہا نہیں جلتا گھر، اس قوم کے لیڈر عیاشی میں کروڑوں کے اشتہار ٹی وی پہ چل رہے ہیں، بسنت ایسے منانی ہے، بسنت ایسے منانی ہے، کروڑوں کے اخباروں میں اشتہار چل رہے ہیں۔ اور یہ بسنت جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اگر دل کو لگے تو آپ کہیں کہ مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر دل کو نہ لگے تو پھینک دیں۔ یہ طبقاتی جنگ ہے۔ ایک جس کے پاس لاکھوں روپیہ ہے وہ گڈی ڈور اڑائے گا، پتنگیں اڑائے گا، اور ایک غریب کا بچہ لوٹنے کے لیے سڑکوں پہ مارا مارا پھرے گا۔ کیوں جی؟ کبھی محترمہ اس پہ بھی غور فرما لیں، پولیس کو الگ وقت پڑا ہوا ہے، ادھر بھاگو ادھر بھاگو، چھتوں پہ دیکھو فلاں کے گھر۔ ایک قوم کو مصیبت ڈالی، یہ 25 سال ہو گئے، ہم نے اسے بند کروایا تھا، عدالتوں نے بھی بند کر دیا تھا، اب اور کوئی کام نہیں ہے، فارغ بیٹھے ہوئے اور کوئی نہ کوئی ارد گرد خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، اب وہ مشورہ دیتی ہیں۔ تو اب سرکار کا ارشاد مبارک یاد کریں، حضور نے فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے عورت کو اپنا سربراہ بنا لیا۔ کیوں جی؟ حضور نے سچ فرمایا، صدقت یا رسول اللہ، کہیں صدقت یا رسول اللہ۔ کاش یہ کروڑوں روپیہ کسی غریب کو ملتا، کسی بیوہ کو ملتا، کسی یتیم کو ملتا۔ غریبوں کے بچے گٹر میں گر رہے ہیں، اور گٹر میں جس کی بیوی گر گئی بیچارے کی، بیوی بھی بچی بھی، پولیس والے اسے پکڑ کے مار رہے ہیں کہ تیری بیوی کسی رکشے والے کے ساتھ، تو لکھ کے دے تیری بیوی کسی رکشے والے کے ساتھ چلی گئی۔ اور سرکاری خبر چل رہی ہے کہ یہ فیک نیوز تھی، کوئی عورت گٹر میں نہیں گری۔ تو بعد میں جب وہ عورت مل گئی تو پھر بے شرموں جیسا منہ بنا کے ٹی وی پہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک بھی بیٹھی ہے، دوسری بھی بیٹھی ہے، تیسری بھی بیٹھی۔ کیا یہ جو بسنت کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس سے اللہ راضی ہو رہا ہے؟ اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ اب میں کہتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے، ان پہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس کی دعوت تو آپ ٹی وی پہ نہیں دیتے کہ آؤ بھئی بڑا پروگرام ہو رہا ہے مسجد میں، ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہوگا، آؤ مسجد میں۔ اس کی دعوت تو ٹی وی پہ خبر ہی نہیں چلتی۔ ٹی وی پہ خبر چل رہی ہے کہ لوگ بسنت کا انتظار بڑی بے چینی سے کر رہے ہیں۔ تو میں کہہ چکا ہوں، ویسے پھر کہہ رہا ہوں، میں کہہ چکا ہوں کہ اگر بچوں کی گردنیں کٹیں، 4-5 کی تو کٹ بھی گئی بسنت آنے سے پہلے ہی، قصور میں، ٹاؤن شپ میں، فیصل آباد میں، مختلف مقامات پہ 4-5 بچوں کی گردنیں کٹ گئی، زخمی ہو گئے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر کسی کی گردن بسنت والے دن 3 دن بسنت میں کسی کی گردن کٹی اور لہو بہا،
تو اللہ کی عزت کی قسم قوم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. کیوں بھائی؟ کو غیرت جاگے گی آپ کی کہ نہیں؟ تو بولیں بھی جوانوں کی طرح بولیں. کوئی آئے گا حساب لینے والا انشاءاللہ، کوئی آئے گا اور جلدی آنے والا حساب ہونے والا ہے. آپ نے جو ظلم، یہ ظلم ہے نا کہ غریب کا بچہ ترسے گا. یہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی پتنگیں اڑاتا. مالدار کا بچہ چھت پہ چڑھ کے، چھت پہ فاحشہ عورتیں، بے پردہ عورتیں ساؤنڈ لگائیں گے، گانے گائیں گے، اور گانے بھی عجیب عجیب بڑے بے حیائی والے گانے گائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کریں گے. تو اس سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ اتنا اصرار ہو، اتنا زور لگا کے، اتنا تگ و دو کر کے ایسے دعوت دے رہے ہیں جیسے کوئی نیکی کی طرف دعوت دیتا. ہمیں ارشاد پاک ہے قرآن پاک میں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اونچی کہیں سب ذرا زور سے. فرمایا تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے. تو میں آپ سب کی طرف سے فرض ادا کر رہا ہوں برائی سے روکنے کا. اچھا کام کر رہا ہوں، برا کر رہا ہوں؟ کیوں جی؟ کل ہمیں پوچھا تو جائے گا نا، تم بولے بھی نہیں ہو اور تمہاری زبان کو کیا ہو گیا تھا؟ میری نافرمانی ہو رہی تھی. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فرمایا جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. کانوا اخوان الشیاطین، قرآن پاک کا 15واں سپارہ ہے. فرمایا جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو ہم تو بابا دعوت دے رہے ہیں غلام مصطفیٰ بنو. حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب نے، قاری عبد الرحمن صاحب نے، مولانا ثاقب افضل صاحب نے، سب نے دعوت دی کہ حضور کے غلام بنو. اور یہ رات تو خاص کر کے یاد دہانی کے لیے ہے. یہ ہمیں یاد دہانی کروانے آتی ہے کہ تم عام لوگ نہیں ہو، تم سکھ نہیں ہو، تم ہندو نہیں ہو، تم یہودی نہیں ہو، عیسائی نہیں ہو، تم غلام مصطفیٰ ہو. تمہارے رب کی رحمت کے دروازے آج رات کھلے ہوئے ہیں. آؤ آ کے بخشش مانگو.